السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ایک پھر چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کے سامنے۔ میں بنا رہی ہوں چکن اپنے ایک اسٹائل میں۔ کبھی کبھی میں اس کو ایسے ہی نام دے دیتی ہوں، کبھی اس کو بلا دیتی ہوں کہ خیالی چکن، اور کبھی اس کو بول دیتی ہوں کہ ماہی کے اسٹائل کی چکن۔ خیالی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دماغ میں اس کو ایک بٹھا لیا ہے کہ اس کو ایسے بنانا ہے، تو وہ خیالی پلاؤ جیسے کہتے ہیں، تو وہ خیالی چکن ہو گیا۔ تو اس حوالے سے، اور یہاں پر میں نے ٹماٹر لیے ہیں، 6 عدد ٹماٹر لیے ہیں میں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چکن لیا ہے، اور میں نے پیاز بھی لیے ہیں 2 عدد۔ کبھی اس کو بنانے میں اتنا وہ نہیں لگتا، اتنی چیزیں بس جو نارمل گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے لال مرچ اور نمک ہو گیا، سبز دھنیا یا سبز خشک دھنیا جیسے ہوتا ہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے چکن کڑھائی ہو گئی، یا کچھ بھی ایسا مسالہ جو چکن کا مسالہ ہو تو وہ بھی۔ اور تو ابھی میں اس کو میرینیٹ کروں گی اچھے سے۔ زیادہ ہم اس کو نہیں رکھیں گے، کافی ٹائم تک نہیں رکھیں گے، بس تھوڑی ٹائم تک رکھیں گے ہم اس کو۔ اور اس کو میں اچھے سے بھونوں گی، کیونکہ پہلے مجھے یہ ہوتا ہے کہ چکن کو نا روسٹ کیا جائے، اچھے سے اس کو بھون لیا جائے، جیسے آج کل ہم اپنے نا رشتہ داروں کو روسٹ کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہم زیادہ رشتہ داروں کو ہی روسٹ کرتے ہیں نا، میں دیکھا ہے نا۔ تو خیر یہ مذاق ہی تھا، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات کہ اس میں تھوڑا سا میں گرم مسالہ بھی ڈالوں گی، تو اس کو بس میں زیادہ میرینیٹ نہیں کروں گی، بس تھوڑی دیر کے لیے، بس 5 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے کر کے رکھ دوں گی، اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی آئل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں ٹماٹر اور جو پیاز ہیں وہ اوپر سے اس کے اوپر ڈال دوں گی، تو پھر وہ مطلب وہ تھوڑا کچا کچا پن بھی لگے گا، اور جیسے ٹماٹروں کا، چکن کا نہیں کہہ رہی، چکن تو کچا چکن تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو بس یہی بات ہے۔ اور پہلے بھی اس کچن کو آپ لوگ دیکھ چکے ہو، اگر میں تھوڑا سا ادھر ادھر بھول رہی ہوں اور کچھ ایسی باتیں کر رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے انسان، ویسے بھی تو گھر میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، زیادہ تر ہم کون سا بنا کے بولتے ہیں، ہے نا، جو ہمارے منہ میں آتا ہے، جو ہمارے زبان میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اور گھر والوں کے ساتھ تو ویسے بھی ہم بہت زیادہ ایزی ہو جاتے ہیں بمقابل دوسروں کے، ہے نا۔ اور بس اب آپ لوگ بھی ایک فیملی بن گئے ہو، دیکھتے ہو، چاہے 4-5 ویوز آئیں، چاہے 10 ویوز آئیں، چاہے جتنے بھی آئیں، آتے تو ہے نا، بس اتنا تو دیکھتے ہو تو ہو نا، یہ بھی کافی ہے الحمدللہ۔ بس اپنی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ نہیں ہے کہ ویوز کتنے آتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، نہ ہی فیمس ہونا ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی چاہ ہے، بس یہی ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ جو ہے نا اپنا وہ مصروف رہے، مطلب ٹھیک ہے نا، ہم زیادہ اپنے آپ کو وہ نہ کریں، مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک مجھے لگتا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم اپنے مائنڈ کو نا مصروف رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ظاہر سی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر تو کچھ ہے بھی نہیں، اس میں ہی ہمیں سکون ملتا ہے، اور اس میں ہی ہمارا جو دماغ ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گھر کے کاموں میں، جیسے صفائی کر لی، گھر کی پوری سیٹنگ چینج کر لی، پورے گھر کو اچھے سے سنوار لیا، سجا لیا، ہے نا، تو وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کو کوکنگ کا شوق ہے تو وہ کوکنگ کر لی، ہے نا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ مصروف ہو جاتا ہے، اور ہم پھر کچھ اور سوچنے میں یا کچھ بھی پریشان ہونے میں ہم مطلب بھول جاتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے نا، اپنی دوسری چیزوں کو، اپنے مشکلات کو، تکلیفوں کو ہم کافی حد تک بھول جاتے ہیں، تو یہی ہے۔ ابھی میں اس کو اچھے سے بھونوں گی، اور میں ایک اور چیز بولنا چاہ رہی تھی کہ کبھی انشاءاللہ ہوا تو میں یہ بھی کروں گی کہ کبھی میں کچھ اور بھی ویڈیوز، جیسے کچھ بھی کوئی اچھا ہو گیا تو میں وہ بھی اپلوڈ کروں گی، لیکن اس میں ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے نا، یہی ہے۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو کوکنگ سے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں،
کچھ اور بھی اگر ہوا جو بھی اچھا لگا، مطلب اس چینل میں سب کچھ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، صرف آپ کو ماہی زہری کا فیس دیکھنے کو نہیں ملے گا، باقی سب کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ دکھانا بھی نہیں ہے، اللہ معاف کرے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس میں اچھے سے کامیابی دے اور غلط طریقے سے نہ ہو، جس ارادے سے اس کو اسٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے میں ہمیں کامیابی دے، بس یہی دعا ہے اپنے رب العالمین سے، اللہ سے ہمیشہ کہ اللہ نے عزت کی زندگی دی ہے، آگے بھی ایسے ہی عزت کی زندگی دے اور ہم ایسے ہی اپنی لائف کو اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ انجوائے تو نہیں کر سکتے، لائف تو ہے ہی مشکلات، کہتے ہیں لائف کا دوسرا نام ہے مشکلات، تو مشکلات کیا ہے؟ مشکلات یہی ہے نا کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ہی تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، کہ امتحان آپ ان کا امتحان ہوگا، تو بس وہی امتحان دینے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیابی عطا کرے اور اس امتحان کو اچھے سے پاس کر لیں، اچھے نمبروں سے پاس کر لیں، اور جب اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں، اور وہ ہمیں جیسے نا وہ اسٹوڈنٹ جس کے اچھے نمبر ہوتے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا امتحان بہت اچھے سے دیا ہے، اپنے پیپر بہت اچھے سے دیے ہیں، تو پھر وہ مطمئن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں بس فرسٹ سیکنڈ یا چلو ٹھیک ہے پاسنگ میں بھی میرا نام ضرور آئے گا، تو وہ کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے، اور وہ کانفیڈنٹ ایسے نہیں آئے گا کہ بس میں تو ایسے ہی سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جیسے ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں تبھی تو اچھے مارکس آتے ہیں نا، ورنہ کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے نا، تو وہی بات ہو گئی۔ تو میں اب چکن کو روسٹ کرتی جاؤں گی مطلب فرائی کرتی جاؤں گی، سوری میں ایسے ہی بول رہی تھی جیسے ہم رشتہ داروں کو روسٹ کرتے ہیں، وہ بات میں نے ایسے مذاق میں بولی، اصل میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جن کے ساتھ زیادہ ہمارا وقت گزرتا ہے، وقت کن کے ساتھ گزرتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ زیادہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا، آنا جانا ہوتا ہے۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ روسٹ والی بات کہ ہم سب سے زیادہ روسٹ کن کو کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں اپنوں کی ہی خامیوں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ تو ہماری نہ ہی وہ ہماری خامیوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ صرف ہماری اچھا ہی جانتے ہیں نا، جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہماری مسکراہٹ دیکھتے ہیں، اور وہ مسکراہٹ کے پیچھے جو راز چھپے تھے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتے، عام لوگوں کو، دوسروں کو، ٹھیک ہے، لیکن رشتہ دار آپس میں تو ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں کہ بھائی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی کیا راز ہے، تو اور ہم اپنے ایک دوسرے کی نا خامیاں ہوں، چاہے ہم کچھ بھی ہماری ہوں، مذاق سے ہٹ کے ایک بات کر رہی ہوں کہ خامیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، ہمیں نا اپنی پتہ ہوتی ہیں کہ بھائی اس کے اندر کیا کون سی خامی ہے، یہ کس قسم کی انسان ہے، یا اس کا کیا ہے، یا یہ کیا اس کا مطلب بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑے سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں ہمارے، ہے نا، ان باتوں کی وجہ سے، لیکن وہی اگر ہم دوسروں کی طرف دیکھ لیں، ہم دوسروں سے ملتے ہیں، جیسے دوستی والے ہو گئے، یا جیسے جن کے ساتھ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا اتنا نہیں ہوتا، تو آپ دیکھنا کہ ہمیں نا وہ سب سے زیادہ پسند آتے ہیں، اپنوں سے زیادہ وہ ہمیں پسند آتے ہیں، کیوں پسند آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوتا، ہمیں ان کی خامیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں ان کی ہنسی کے چھپے پیچھے راز یا آنسوں کے پیچھے چھپے رازوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اپنوں کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اپنوں کی ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں جو حق اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ، ایک تو پڑوسی اور دوسرا رشتہ دار، دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم ہے نا کہ دونوں کا حق ادا کرنا ہے، دونوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے اپنے دل میں، تو